بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے دنیا میں ہی جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا اور ان پر جہنم کی آگ کی بارش ہو گئی۔ اس قوم پر اللہ نے بہت بڑے عذاب نازل کرے۔ یہ لوگ کون تھے اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مریم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی نسل آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور ان کا ایک بہت ہی بڑا قبیلہ بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کو کئی حصوں میں بدل دیا تھا۔ انہی لوگوں کو قرآن پاک میں اصحاب الایکہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اہل مدین کے لوگ بہت خوشحال اور امیر لوگ تھے، اور ان کی بستی اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے صرف ان کی بستی کو دیکھنے آتے تھے۔ یہ قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو یہ قوم بھی بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ اس قوم نے دنیا میں درخت کی پوجا کرنا شروع کی۔ اسی قوم نے دنیا میں درخت کی پوجا کرنے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ لوگ اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرتے تھے اور اس کے سارے اعضاء کو کاٹ کر الگ الگ دفن کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس درخت کو اگر لڑکی کی قربانی نہیں دی تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ یہ لوگ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو غلط لباس میں بٹھا دیتے تھے۔ کوئی بھی آتا تو ان لڑکیوں کو دیکھنے میں مصروف ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ قرآن پاک میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ نبوت ملتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اللقب دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب لوگوں کو سمجھاتے تو کئی لوگ ان کی بات کو سنتے، مگر کچھ لوگ ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کو جادوگر کہنے لگے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو گناہوں سے روکا تو وہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام، کیا ہم اپنے باپ دادا کے کام کو چھوڑ دیں؟ اور تنقید کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم تو بہت عقل مند اور نیک ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر بھی اپنی قوم کو ان برائیوں سے منع کیا اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم لوگ ایسے ہی گناہ کرتے رہے اور میری بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ یہ سن کر پوری قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہو گئی اور تنگ آ کر دھمکی دینے لگی، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سے اب ایمان کی امید نہیں ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو کہنے لگے اے قوم، تم لوگ اپنے طریقے پہ عمل کرو، میں اپنے طریقے پہ عمل کروں گا۔ کچھ دن میں ہی پتہ چل جائے گا کہ کس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، نہ ہی توبہ کی، اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو آسمان سے کوئی چیز گرا کر ہمیں ہلاک کر دو اور اللہ کا عذاب لے آؤ۔ پھر ان لوگوں نے خود ہی اللہ کا عذاب طلب کر لیا اور اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے ان پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی ہو گئی اور دم گھٹنے لگا۔ پھر یہ لوگ اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے اور اپنے اپنے گھروں میں بھاگ گئے۔ پھر گرمی سے وہ لوگ جلنے لگے۔ پھر اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس سے بستی کے ایک حصے پر سایہ ہو گیا۔ پھر سب لوگ اس بادل کے سائے میں آ گئے۔ پھر ایک چیخ آئی زوردار اور آگ کی بارش ہو گئی اور زلزلہ بھی آ گیا۔ اس طرح ایک ساتھ کئی عذابات نازل ہو گئے اور یہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔